الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد رأس الشكر ما شكر الله تعالى عبد لا يحمده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ جمعہ سورۃ الفاتحہ سے متعلق بات ہو رہی تھی، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کی ہم کلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو سکھایا ہے کہ میرے ساتھ بات کرنی ہے تو کس طرح سے کرو۔ چنانچہ مسلم شریف کی وہ روایت میں نے عرض کی تھی، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگے گا۔ جب یہ حدیث سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو سننے والے اور سنانے والوں پر ایک کیفیت طاری ہونی چاہیے، کیونکہ اس حدیث میں سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ فرما کر یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوشش کے اوپر کتنی توجہ دیتے ہیں۔ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو حق تعالی شانو فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ دیکھیں ایک ایک آیت کے اوپر ادھر سے بندہ بولتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ آج دنیا کے انسان دو پیسے ہو جاتے ہیں تو دوسرے کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے، دھیان نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بات کرنے کے اوپر ہر بات کے اوپر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یا مالک یوم الدین کے اوپر ایک روایت میں فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا، مجھے سونپ دیا۔ یہ دنیا کی قیامت کے دن کی جو بادشاہت ہے وہ تو ہے ہی اللہ کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے قیامت کے دن کی جو ملکیت ہے یا مالک ہونا ہے وہ مجھے میرے حوالے کر دیا۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ تو میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، میرے بندے کے لیے وہ چیز ہوگی جو جس کو وہ مانگے گا۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولعبدی ما سأل، یہ دوسری مرتبہ فرمایا، اور آخر میں بھی جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگے گا۔ دیکھیں 3 مرتبہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جس کا وہ سوال کرے گا۔ آپ دھیان دیں، غور و فکر کریں، ہم روزانہ دن میں 1 مرتبہ نہیں، فجر میں ہی 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ظہر کے اندر 12 مرتبہ، عصر میں 8 مرتبہ، مغرب میں 7 مرتبہ، عشاء میں 17 مرتبہ، کتنی دفعہ؟ لیکن کبھی ہم نے غور کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ روحہ فرماتے ہیں کہ نماز کی روح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضری ہے، اللہ تعالیٰ کے جبروت کو دیکھنا ہے، اللہ کے جلال کو یاد کرنا ہے ایسی محبت کی اور طمانینت کے ساتھ۔ جلال تو ہے اللہ کا، لیکن تعظیم کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے، محبت کے ساتھ دیکھنا ہے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک مشق کرائی ہے جس کو قسمت الصلاۃ، سورہ فاتحہ کی تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے کی، بندے کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بندہ جواب کا انتظار کرے، ہر کلمے کے اوپر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے۔ حافظ ابن قیم کے حوالے سے علامہ عثمانی نے فتح الملہم کے اندر لکھا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو کچھ رکے، اپنے رب کے اس جواب کے انتظار میں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب الرحمن الرحیم کہے تو پھر اثنا علی عبدی کے انتظار میں رکے، اور جب مالک یوم الدین کہے تو مجدنی عبدی اس جواب کے انتظار میں رہے، جس سے آدمی کے دل کو ایک لذت، دل کو ایک سکون، ٹھنڈک، اور نفس کو ایک سرور حاصل ہوتا ہے۔ میرا رب مجھے 3 مرتبہ عبدی عبدی کہہ رہا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ شہوت کے دھوئیں نہ ہوتے اور نفس کے بادل نہ ہوتے تو مارے خوشی کے اچھل جاتے، اڑ جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب نماز پڑھو تو اس وقت اس بات کا تصور کرو اور خیال کرو کہ حق سبحانہ و تعالی ہم سے ہم کلامی کر رہا ہے اور میری باتوں کا جواب دے رہا ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ کے اندر پہلی بات تو یہ کہ سورت نازل ہوئی، کہاں پر نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں؟ امام رازی نے لکھا ہے کہ اس بارے میں ایک قول ثعلبی کا یہ ہے
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت نقل کی کہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور عرش کے نیچے عرش کے خزانوں میں سے ہے، عرش کے جو خزانے، وہ خزانے میں سے یہ سورت دی گئی اور مکی ہے، اس پر اکثر علماء کا قول ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ عمرو بن شرحبیل کی روایت ہے کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا قول مدنی ہونے کا ہے، اور بعض علماء نے اسی لیے کہا کہ یہ سورت ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ اس طرح سے 3 قول ہو گئے، لیکن اکثر و بیشتر مکی والا قول زیادہ راجح ہے۔ خیر، پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہے۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد صرف تعریف کا لفظ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں، لیکن حمد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حمد کہتے کس کو ہے؟ هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہ، زبان سے تعریف کرنا کسی اختیاری خوبی کے اوپر، ایسی خوبی جو ذاتی ہو، چاہے اس جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کی طرف سے کوئی نعمت ہو یا نہ ہو، نعمت ہو یا نہ ہو، اچھائی بیان کرنا یہ حمد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ میں نے جو روایت آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی خطبے میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمد رأس الشکر، حمد کرنا یہ شکر کی بنیاد ہے، شکر کا سر ہے، بنیادی شکر ہے۔ اور جس بندے نے جس نے اللہ کی تعریف نہیں کی، اس نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ ما شکر اللہ تعالی عبد لا یحمدہ، وہ بندہ جو اللہ کی تعریف نہیں کرتا وہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ، آپ سوچئے اس بات کو، غور کریں، فکر کریں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جو شروع کیا، پہلی سورت جس سورت کو رکھا قرآن پاک کے اندر وہ الحمدللہ والی سورت ہے، اور اس میں بھی یہ جملہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ ہاں، پہلے وہ بات ختم کروں کہ حمد کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کو صاحب روح المعانی نے نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم سأل ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالی شانو سے پوچھا، فقال یا ربی ما جزاء من حمیدک، اے اللہ، اے میرے رب، اس آدمی کا بدلہ کیا ہے جو آپ کی حمد بیان کرتا ہے، جو آپ کی تعریف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد مفتاح الشکر، الحمد یہ شکر کی کنجی ہے، شکر کی کنجی۔ والشکر یعرج به الى رب العرش رب العالمین، شکریہ صاحب شکر کو رب العرش کے پاس پہنچا دیتا ہے، جو کہ رب العالمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ فما جزاء من سبحک، جو بندہ آپ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ قال لا يعلم تأویل التسبیح الا رب العالمین، فرمایا کہ تسبیح کی جو تعویل ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ تو رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ تسبیح پر اللہ کیا دیں گے؟
آج ہم ان سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. ارے زندگی کیا ایک ایسا عمل بنا دو کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھے، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے. روایات مختلف ہے، لیکن ایک ایسا عمل تو کرو کہ کبھی نہ چھوٹنے پائے. سونے سے پہلے بھی یہ عمل کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ عمل آپ نے، کہا کہ جمل اور صفین کی جو لڑائیاں ہوئی ان لڑائیوں کی راتوں میں بھی اس عمل کو ہم نے نہیں چھوڑا. عمل کرو تو پختگی کے ساتھ کرو. یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، نماز پڑھی سلام پھیرا ادھر ادھر منہ پھیرا چلے بھاگے، ہر نماز کے بعد اس کو اپنی زندگی میں ڈال لو، داخل کر دو کہ جیسے نماز پڑھی ہے نماز کے بعد اس عمل کو بھی مجھے لازمی طور پر کرنا ہے. یہ ہے حمد. حضرت نواس ابن سمعان کی روایت ہے جس کو طبرانی نے نقل کیا. علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی جس کا نام جدعا تھا، جدعا، یہ ایک مرتبہ چوری کر لی گئی. حضور کو پتا نہیں ہے کہ کون چوری کر دے. ہاں، حضور عالم الغیب تو تھے نہیں، ورنہ پتا چل جاتا کہ کون لے گیا ہے. حضور نے یہ بات فرمائی کہ لئن ردہ اللہ تعالی لاشکرن ربی، اگر اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کو واپس کر دے گا تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گا. فلما ردت، وہ واپس کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ. صحابہ کرام تو حضور کے ہر ادا کے اوپر دھیان دیتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں. آپ نے الحمدللہ فرمایا. اب انتظار کر رہے ہیں کہ کیا کوئی روزے کی بات کرتے ہیں یا کہیں نماز کی بات کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ سمجھے کہ کچھ کریں گے، یا یہ سوچا کہ حضور بھول گئے. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ تو ابھی فرما رہے تھے کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا اپنے رب کا. آپ نے فرمایا الم اقل الحمدللہ، کیا میں نے الحمدللہ نہیں کہا؟ یہ طبرانی کی روایت ہے. معلوم ہوا کتنا حضور نے شکریہ کے لیے الحمدللہ فرمایا. یہاں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ کچھ دنوں پہلے یہ میڈیا کے اوپر ایک بات کسی نے رکھی تھی کہ شکریہ کی نماز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ارے اللہ کے بندو، کیوں گمراہی پھیلا رہے ہو؟ ہم انکار نہیں کرتے، سجدہ شکر بھی ہوتا ہے، شکریہ کا بھی سجدہ ہوتا ہے، اور وہ حضور نے کیا ہے اس کا انکار نہیں، لیکن شکریہ کی نماز بھی ہوتی ہے. ہاں، اعلیٰ سنن میں دیکھیں، ایک روایت میں ہے ایک فتح کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تھی، جس کی طرح بھی حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اشارہ کیا اس بات کی طرف. بلکہ ایک بات آگے بڑھ کے میں عرض کر رہا ہوں، گستاخی معاف، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، آج میں اپنے شیخ کا بیان سن رہا تھا اور شیخ نے اپنے بیان کے اندر، مولانا قمر الزمان صاحب دامت فیوزہم الہ آبادی، اللہ ان کو تندرست رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، آپ نے فرمایا سورت پڑھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. آپ جب تلاوت کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک نعمت کا تذکرہ کر رہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، بس آپ نماز پڑھو اور قربانی کیجیے. نعمت کے بعد نماز کا حکم دیا. اس لیے کوئی واجب نہیں ہے کہ شکریہ کرنا واجب ہے. ہر نعمت کے اوپر شکریہ واجب ہو جائے گا تو انسان تو ہر گھڑی نعمتوں میں رہتا ہے، تو ہر گھڑی اس کے لیے 2 رکعت پڑھنی پڑے گی.
لیکن اللہ تعالیٰ اگر کوئی خاص نعمت دے اور اس کے اوپر 2 رکعت شکریہ کی ادا کرے تو بالکل کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے اللہ کی نعمت کا شکریہ، اس لیے کہ شکریہ صرف زبان سے نہیں ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ پھر کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب کا فتویٰ ہے اور فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے؟ بعض علماء نے اس کو ثابت کیا ہے کہ شکریہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے۔ خیر، بات کہیں اور جگہ پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین۔ سوچیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو شروع کیا اسی آیت سے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس تمام عالموں کا پالنہار ہے، رب ہے۔ اس آیت میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے ہے، تو اللہ کا وجود معلوم ہوا۔ اور وہ رب العالمین ہے۔ عالم کے بارے میں وہب ابن منبہ کی روایت ہے کہ 18,000 عالم ہے، اور کعب احبار فرماتے ہیں کہ اس کی تعداد اتنی ہے کہ لا یحصى عدد العالمین، عالموں کی عدد کوئی شمار نہیں کی جا سکتی۔ جب رب العالمین ہے، عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے صانع کا پتہ چلتا ہو، ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے کسی چیز کا علم ہوتا ہو، اعلی علم۔ تو تمام عالم اللہ کا پتہ دے رہے ہیں کہ ان کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا وہ رب ہے، رب العالمین۔ تو بنانے والا ہونا یہ قادر، اللہ کی صفت قدرت یہ بھی معلوم ہوئی، اور بنانے والا پہلے سے ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ساری جگہیں پہلے نہیں تھی لیکن وہ تھا، اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا جیسے کرسچن لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس میں گھس جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے، اللہ کسی جگہ حلول نہیں کرتا ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین میں جہاں اللہ کے وجود کا پتہ چلتا ہے، وہیں پر اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کا کسی خاص جگہ میں نہ ہونا، اس لیے کہ یہ عالم تو بعد میں بنائے اللہ تعالیٰ نے، تو عالم نہیں تھے پھر بھی وہ تھا۔ جب تھا تو اس کو کسی جگہ کی ضرورت تو تھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی محل میں نہیں ہے خاص۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پہلے الحمدللہ کے اندر اللہ کا وجود، اللہ کی قدرت معلوم ہوئی۔ اب سوال ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں تو کیوں ہے؟ اس کا جواب دیا کہ وہ رب العالمین ہے، بلکہ رب العالمین سے تو اللہ کا قادر ہونا اور تمام جگہوں سے پاک ہونا، اس کو بیان کیا۔ اب سوال تھا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے کیوں ہے؟ اس کا جواب دیا کہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ یہ 3 صفات بیان کی، اور ان صفات کو بیان کر کے اللہ رب العزت کا مستحق کے تعریف ہونا بیان کر دیا۔ کیسے؟ رحمان کے معنی تو بہت ہی زیادہ رحمت والا، رحیم کے اندر بھی رحمت کا مبالغہ ہے، اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو ان 3 اوصاف کو بیان کر کے امام رازی نے لکھا کہ ان 3 اوصاف کو بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے۔ کہا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اس لیے اب اس کو تفصیل کو سمجھیے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔
کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر دو حال سے خالی نہیں ہوتا، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی راحت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، سعادت مندی ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہے، راحتیں ہوتی ہے، الفتیں ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور کبھی پریشانی ہے، محتاجی ہے، رنج و الم ہے، ناگواری ہے۔ یہ دو حال سے انسان خالی نہیں ہوتا۔ اگر سلامتی ہے اور خوشحالی اور عزت والی چیزیں ہیں تو اس کے اسباب اللہ کے پیدا کیے بغیر ہو نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب یہ پیدا کرنا اللہ کی طرف سے، وہ اس کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت سے یہ سلامتی اور خوشی اور راحتیں مل رہی ہے۔ اور جو دوسری حالت ہے، ناگواری، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں، سختیاں، یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ہے بھائی؟ یا تو بندوں کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ بندوں کی طرف سے ہے تو پھر گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں مظلوموں کو ظالموں سے بدلہ دلواؤں گا قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کے دن کا مالک وہی ہے، مالک یوم الدین۔ اور اگر تکلیف اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایمان والے کو وعدہ کیا ہے کہ میری طرف سے آنے والی تکلیف کو جو برداشت کرے گا اس کو ثواب جزیل عطا کریں گے، اجر عظیم عطا کریں گے اور فضل کثیر عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو اب بندے کے اوپر دنیا میں جو کچھ بھی حالات آئیں گے، چاہے یہ تکلیف والے، ناگواری والے، پریشانی والے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دن رکھا ہے جس میں وہ اس کا سولوشن کرے گا۔ ظاہری بات ہے کہ انسان کے ان دونوں حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ کر کے رکھا ہے، تو اس کے لیے قابل تعریف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل 5 الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی نے رازی کے حوالے سے لکھا کہ آپ غور و فکر کریں یہاں پر کہ رحمت کے 2 لفظ لائے ہیں اور معبود ہونا، رب ہونا، اس کو سنگل استعمال کیا۔ رحمت کے لیے 2 لفظ رحمان اور رحیم، اور وہ بھی مبالغے کے صیغے جس میں بہت زیادہ رحمت کا معنی ہے، تاکہ بندوں کو پتہ چل جاوے کہ اللہ تعالی کی رحمت کی طرف توجہ زیادہ ہے، اللہ تعالی بندوں پر رحمت سے عنایت زیادہ کیا کرتا ہے، کیونکہ رحمت کو ڈبل بیان کیا ہے۔ لیکن بندے کو کہا کہ میری رحمت کے اوپر بہت زیادہ دھوکے میں مت پڑ جانا کہ رحمت ہی کو سمجھ کر گناہ کرتے رہو، جیسا منمانی کرتے رہو۔ کہا نہیں، مالک یوم الدین کو بھی یاد رکھنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اللہ تعالیٰ بیلنس باقی رکھتے ہیں۔ ہاں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ سورہ غافر کے اندر یہ کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، جو زبردست ہے، علم والا ہے۔ غافر الذنب، گناہ کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ تو مالک یوم الدین۔
علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ رب العالمین پہلے بیان کیا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم کو لا کر اس کی دلیل بتلا دی، اس کی علت بتلائی، وہ رب العالمین ہے، اس میں اجمال تھا، اس کی تفصیل کی، الرحمن الرحیم کے ذریعے اس کو ایکسپلین کیا۔ کیسے؟ کہا کہ تربیت، رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کی تربیت کا بیان ہے۔ یہ تربیت اللہ تعالیٰ کبھی بلا واسطہ کرتے ہیں، کبھی واسطے کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تربیت بغیر واسطے بھی کرتے ہیں، اور کبھی واسطے کے ذریعے کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی ہو، اور ایسے ہی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تربیت کر دے، کوئی واسطہ اختیار نہ کیا جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واسطہ بیچ میں ہوتا ہے، جیسے کہ بندے کے اوپر ایسے حالات لاوے، پریشانیاں مصیبتیں لاوے، اور پھر اس کی تربیت کرے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی پریشانی نہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے لطف سبحانی سے تربیت کرے۔ تو لفظ رحمان کے اندر اللہ تعالی اس عالم کے اندر واسطے کے ذریعے تربیت کرتے ہیں، یا بغیر واسطے کے کرتے ہیں۔ رحمان میں ادھر اشارہ ہے، اور رحیم میں اشارہ ہے بغیر واسطے کے۔ لفظ رحمان کی رحمت ہے، اس کے اندر یوں کہو کہ کبھی بندے کو تکلیف کے ساتھ ملا کر بھی اس کو تربیت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے، اس بیمار آدمی کو کڑوی دوا پلانا ایسی اس کو ناپسند ہے، جس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے، اس کی بو اچھی نہیں ہے، پھر بھی دوائی پلا کر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا ہے، تو یہ بھی ایک رحمت ہی ہے، تربیت ہی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نعمت کے ذریعے دائرے کی تربیت کر دے، تو یہ لفظ رحیم کی رحمت ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی تعریف کو جو بیان کیا، اس میں 5 الفاظ استعمال کیے۔ ایک تو لفظ اللہ، ایک رب، ایک رحمان، ایک رحیم، اور ایک مالک۔ اس میں بہت ہی گہری باتیں ہیں۔ انسان کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کا بدن ہوتا ہے، ایک اس کا نفس ہے، وہ نفس شیطانی بھی ہوتا ہے، شیطان کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور نفس کے اندر جانور سبوعیت، حملہ کرنے کی عادت، بہیمیت، کھانے پینے کی بس، اور ایک اس کے اندر فرشتے کا بھی جوہر ملکی ہوتا ہے، اس کے اندر فرشتے والی صفت بھی ہوتی ہے۔ کل 5 چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اسم جلالہ اللہ کا جو نام ہے، اس کی تجلی یہ فرشتے والی جو صفت ہے اس کے لیے ہے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو لفظ اللہ کا ذکر کرو میرے بھائیو، دن میں کچھ وقت نکال کے صرف اللہ 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 بولتے رہو، تنہائی میں صرف اللہ بولو، یا پھر ایسا تصور کرو کہ آپ کا دل اللہ بول رہا ہے، سوتے سوتے بھی اللہ اللہ کا لفظ بولو۔ اس سے آدمی کی روح کو فائدہ ہوتا ہے، روحانیت بڑھتی ہے، اور جو شیطانی ایک حصہ ہے نفس کے اندر، شیطانیت جو ہے، اس کے لیے لفظ رب لائے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ یہ فرمائیے، کہیے کہ اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے ہمزات سے، شیطان کے ورگلانے، اس کے چونکے لگانے سے۔ تو لفظ رب نفس شیطانی کے مقابلے میں ہے، اور لفظ رحمان نفس سبوئی، درندہ پن جو ہے،
کیونکہ سبوعیت کے اندر یہ لفظ رحمان کے اندر لطف بھی ہے، قہر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا لطف و قہر دونوں چیزیں موجود ہیں. اور الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک یومئذ الحق للرحمن، آج اس دن صحیح بادشاہت رحمان ہی کی ہوگی، جہاں اللہ تعالیٰ کا قہر بھی ظاہر ہوگا، مہر بھی ظاہر ہوگا، لطف بھی ظاہر ہوگا. لفظ رحیم یہ نفس بہیمیہ کے لیے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی. جانور وہی کھانا پینا ہی ہوتا ہے اس کا کام. اور انسان کا چونکہ 5واں حصہ بدن ہے، اس بدن کے لیے مالک یوم الدین، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم تمہارے لیے جنات و انسانوں فارغ ہوں گے. سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہے، ایک تو عبادت بیان کی، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، عبادت ہے. نستعین، اس میں استعانت ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے. اہدنا الصراط میں ہدایت مانگنا ہے 3، اور صراط المستقیم استقامت مانگنا ہے. یہ کل 5 چیزیں آدمی اس صورت کے اندر مانگتا ہے. تو بدن کی جو بندگی ہے، جسم کی جو بندگی ہے، عبادت ہے، جسم کی جو طاعت ہے، جسم کے ذریعے بندہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ عبادت کے ذریعے کرتا ہے. اور نفس شیطانی کی جو طاعت ہوگی وہ مدد مانگ کے. شیطان جھکتا نہیں ہے، لیکن بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں تجھ ہی سے استعانت کرتا ہوں. تو نفس شیطانی کی طاعت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، یہ جھکنا مانگنا ہے، اللہ سے مدد مانگنا. اور سبوعیت، نفس سبوعیت جو ہے وہ ہدایت مانگنا ہے. اور بہیمیت کے لیے استقامت مانگنا ہے. جانور ایک طرف نہیں رہتا ہے، ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، کہ استقامت مانگو. اور روح جو ہے، اس روح قدسیہ کی جو تواضع ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے کہ منزل تک پہنچا دے اور ارواح عالیہ تک پہنچا دے. جو انعمت علیہم غیر المغضوب میں جو انعمت علیہم کے لفظ آیا، تو روح قدسی اس کو تقاضا ہوتا ہے کہ انہی ارواح مقدسہ کے ساتھ اس کو ملایا جائے. خیر، یہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں یہاں اس طرح کی بیان کی. عبادت کو بیان کیا، استعانت کو بیان کیا، ہدایت کو بیان کیا، اور استقامت کو بیان کیا. اور 5ویں نمبر کی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انعمت علیہم، جو منعم علیہم ہے ان کے ساتھ ملنے کو. اور ایک صورت یہ ہے کہ 5 ارکان ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور پہلے تو شہادت ہے. تو شہادت اللہ تعالیٰ کی، لفظ اللہ کی تجلی کے انوار میں سے شہادت ہے. اور رب کی تجلی کے انوار سے نماز ہے. رحمان کی تجلی کے انوار سے زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. اور رحیم، لفظ رحیم کی جو تجلی ہے اس کے انوار سے رمضان کے روزے ہیں. اور مالک کی تجلی کے انوار سے حج ہے. گویا کہ بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ 5 ستون مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ان 5 ستونوں کے اوپر جیسے دین قائم ہے، یہ پوری سورہ فاتحہ اس پر بھی مشتمل ہے. خیر، یہ سورہ فاتحہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. مالک ایک قرات ملک بھی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالک کا لفظ ملک سے بنا ہے، یعنی اونرشپ، اور ملک کنگڈم جس کو کہتے ہیں وہ ملک سے بنا ہے، بادشاہ. تو اب قیامت کے دن کا بادشاہ کہو یا قیامت کے دن کا مالک کہو، زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن دونوں قراتیں متواترہ ہیں.
سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو آج بھی مالک ہے، قیامت کے دن ہی کا مالک کیوں کہا اس وجہ سے کہ آج کی دنیا میں بہت سارے دعوے دار اس طرح کے کھڑے ہو جاتے، کہا کہ میں مالک ہوں، میں مالک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بندوں کی ملکیت میں رکھی ہے تو وہ مجازن ٹیمپرری مالک وہ کہے جاتے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی دعوے دار نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈرانا بھی ہے بندے کو، اسی لیے تو آگے چل کے اس کو دعوت دینا ہے کہ عبادت کرو، اس دن کا مالک وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین کے بعد ہی آ رہا ہے۔ تو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اس لیے کہا کہ یہاں جو کرو گے وہ وہاں کاٹو گے، اور یہاں جو بوؤ گے وہ کاٹو گے، جو کرو گے وہ بھگتو گے۔ تو مالک یوم الدین کے بعد عبادت کا تذکرہ آنے والا ہے، تو یوم الدین کے ذریعے یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ اس دن کچھ کرنا ہے، لینا ہے تو اسی کو یاد کرو، اسی کی عبادت کرو۔ خیر، یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مزید گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے اس عنوان کے اوپر۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن مجید سے وابستگی عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔